السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمران۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان کس کو کہتے ہیں اور انسان اور اس کے خالق کے درمیان وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو خالق سے غافل کیے ہوئے ہے۔ تو انسان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: روح، نفس اور جسم۔ ان تین چیزوں کے مجموعے سے حضرت انسان مرز وجود میں آتا ہے۔ روح اور جسم کو جو چیز جوڑے ہوئے ہیں وہ نفس ہے، یعنی جب نفس ختم ہو جائے گا تو پھر انسانی روح اور جسم کا جو تعلق ہے وہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ اسی بات کا اشارہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جو موت آئے گی وہ نفس پر آئے گی، اور جو چیز بندے کو اس کے معبود سے غافل کرنے والی ہے، جو چیز مخلوق کو اس کے خالق سے غافل کرنے والی ہے، اس چیز کا نام بھی نفس ہے۔ ہم ایک بہت بڑے مغالطے کا شکار ہیں، گناہ خود کرتے ہیں اور پلے شیطان کے ڈال دیتے ہیں۔ او جی کیا کریں، شیطان نے ہم سے گناہ کروا دیا۔ بھائی کیا شیطان نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ یہ لو، یہ چیز پکڑو اور یہ چیز چوری کرو؟ کیا شیطان تمہیں ٹانگوں سے کھینچ کر لے کے گیا تھا کہ جاؤ اور فلاں کو قتل کرو، جاؤ فلاں کا مال غصب کرو، جاؤ فلاں سے رشوت لو، جاؤ فلاں کو ناحق قتل کر دو، جاؤ فلاں کا مال غصب کر دو، جاؤ لوٹ مار کرو، لوٹ گسوٹ کرو؟ کیا تمہیں شیطان گھسیٹ کے لے کے گیا تھا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ شیطان بے شک انسان کا کھلا دشمن ہے، لیکن وہ بھی براہ راست انسان پر حملہ آور نہیں ہوتا۔ وہ جس چیز کا سہارا لیتا ہے وہ ہے انسان کا نفس۔ وہ انسانی نفس کے اندر برے خیالات، برے وسواس پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجہ میں انسان غلط راہوں کا مسافر بن جاتا ہے۔ اور جس دل کے اندر شیطانی وسواس جمع ہو جاتے ہیں، جس دل کے اندر روح کی بیماریاں جمع ہو جاتی ہیں، حسد، بغض، کینہ، نفرت اور دوسروں کے بارے میں بغض اور دوسروں کے بارے میں برے خیالات، دوسروں کا نقصان کے بارے میں سوچنا، یہ سب چیزیں روح کی بیماریاں اور نفس کی کارستانیاں ہیں۔ اور جس دل کے اندر اتنی غلاظت ہو، اتنا تعفن ہو، یقیناً پھر اس دل کے اندر اللہ رب العزت کی یاد نہیں رہتی۔ ہمیں بر وقت ان بیماریوں کا تدارک کرنا ہوگا جو ہمیں خالق حقیقی سے
غافل کرنے والی ہیں۔ اور پھر شیطان نفس کے اندر طرح طرح کی امیدیں پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم ابھی کرائے کے مکان میں رہ رہے ہو، وہ دیکھو تمہارے پڑوس میں فلاں صاحب ہیں، ان کا گھر ایک کنال کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ وہ انسان کے اندر اس طرح کے برے خیالات پیدا کرتا ہے، انسان پھر اس کے بہکاوے میں آ کر نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، پھر اسے کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ ایسا خفت اس پر چھا جاتا ہے کہ وہ پھر دنیاوی مال کی حصول کے لیے تہدو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی نفس کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی یاد اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اور پھر شیطان دل کے اندر یہ وسوسے پیدا کرتا ہے کہ تم خام خواہ عبادت میں لگ گئے ہو، ابھی تو تمہاری بہت عمر پڑی ہے، اب جو تمہاری جوانی کی عمر ہے یہ تو ہوٹلوں میں جانے کے قابل ہے، یہ تو کلبوں کی زینت بننے کے قابل ہے، تم اس بھرپور جوانی کو لے کر، جوانی مستانی کو لے کر مساجد کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ وہ انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو مساجد میں جانا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف جانا ہے، یہ تو بوڑھوں کا کام ہے، جوان کا کام بس گناہوں میں ملوث رہنا ہے۔ تو یہ شیطانی وسواس ہیں جو انسان کو راہ حق سے ہٹا کر گمراہی پر ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر ان بیماریوں کا، ان غلاظتوں کا، ان گندگیوں کا بر وقت تدارک نہ کیا جائے تو پھر یہ لا علاج بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کل کے لیکچر میں کہ نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔